يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. تمام قسم کی بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی ایک سورہ بینہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے یہ اندازہ آپ لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اخلاص و للہیت کا درس دیتے ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، جب تم میرا پیغام لوگوں کے سامنے پہنچاؤ تو سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. تو میں آج آپ کے سامنے روبرو ہو کر جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں، یہ موضوع ہے اخلاص و للہیت ہم اپنی زندگی میں کیسے پائیں. اخلاص کہتے ہیں اس چیز کو جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، خالصۃً لوجہ اللہ. سمجھ لیجیے کہ جیسا کہ ہم دودھ پیتے ہیں، دودھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دودھ پورا خالص شفاف رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق دیکھیے کہ دو گندی نالیوں کے ذریعے ایک جانور رہتا ہے، تو اس جانور میں ایک خون کی نالی رہتی ہے اور ایک گندگی جہاں سے نکلتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کو پیش کر دیتا ہے، اور وہ دودھ ہم پیتے ہیں وہ جو کہ بالکل شفاف ہوتا ہے، اور اس دودھ میں نہ کسی خون کی ذرہ برابر بھی کثر موجود ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی گندگی اس میں لگی ہوتی ہے، تو وہ دودھ پوری طرح سے خالص ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے صرف اسی کے لیے. اور میں حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو حدیث نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے عمل کو قبول نہیں فرماتے جو خالص اس کے لیے کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْتَغِيَ بِهِ وَجْهَهُ، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب
طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور باقی چیز کو پاک باز رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. لا يقبل الا طیبا، اور جو پاک و صاف عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کرتے تو اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اس کو نہیں لے پاتے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اخلاص پاکی و صفائی کا ایک محور ہے، ایک زیور ہے. جس طرح قرآن مجید میں تقویٰ کہتے ہوئے اللہ کے ڈر اور خوف کو بتایا گیا، تو اسی طرح اس کا دوسرا جو عظیم معنی لیا گیا وہ ہے اخلاص. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو اس میں اس کے لیے خشوع ہونا ضروری ہے. بغیر خشوع کے نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طرح الخشوع بمنزلۃ الروح للجسد، یہی مقام اخلاص کا ہے. اگر کسی انسان کے جسم میں روح نہیں ہوتی ہے تو وہ انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اس کو گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے، وہ ایک مردے کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھتے، کیونکہ اس انسان کے جسم سے روح نکل چکی ہے، اب وہ ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے اس کو نکال کر چھوڑ دیتے ہیں. تو جب تک جسم میں روح رہتی ہے تو وہ انسان گھر میں کام آتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، نمازوں میں مشغول ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک جان جسم کے لیے ضروری ہے، ایک جسم کے لیے روح جس طرح ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا، ہمارا ارادہ، ہماری نیت صرف اللہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہو. اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ عبادت ہو، جو کوئی انسان عبادت کرتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے. اسی طرح نماز کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اسی طرح اپنے بہترین دوست کو متعین کرنے کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے. اسی طرح اپنے بہترین استاد کو ماننے کے لیے، بہترین استاد بننے کے لیے اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے کہ میں اپنے شاگرد کو جو کچھ بھی پڑھا رہا ہوں، جو کچھ بھی میں تعلیم دے رہا ہوں، یہ مقصد ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا. تو اخلاص ہر ناحیے سے بندوں کے دلوں میں پایا جانا، ان کے رگوں میں پایا جانا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اخلاص میں اس اخلاص کی کیا تعلیم دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور اخلاص کی تعلیم دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میرا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میرے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے کرنا، اسی کا نام اخلاص ہے. دیکھیے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم میں اخلاص نہ ہو، اگر طالب علم میں اخلاص نہیں ہوگا تو علم بے فائدہ ہوتا ہے. اگر طالب علم میں اس اخلاص ہوگا تو علم میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح تعلیم و تدریس میں برکت پیدا ہوتی ہے. اگر طالب علم کے اندر اخلاص پیدا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے. اگر طالب علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آنا ہے، اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور ایثار و قربانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر، جب طالب علم کے اندر اخلاص آ جاتا ہے. اور اسی طرح ہم قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جو اخلاص سے عاری ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے اندر اخلاص نہیں پیدا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کے مانند ہے جو گدھے کے اوپر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، کوئی چیز اس پر رکھ دی جاتی ہے تو اس کا احساس تک نہیں ہوتا. کہ اسی طرح کوئی علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس گدھے کی مثال ہے.
علم حاصل کرنا اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، چاہے تم تھوڑا علم ہی حاصل کیوں نہ کرو، اپنے اندر اخلاص جیسی عظیم نعمت، عظیم صفت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہم اسلاف اکرام کے بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں اخلاص کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک مشہور عالم گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب درس دینے کے لیے سوریہ کو جاتے ہیں تو وہاں مقام رقہ میں وہ قیام کرتے ہیں۔ وہ مقام رقہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ قیام کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک فلاں جگہ موجود ہے، تو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سی جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے پاس سے علم حاصل کرنے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس انہی میں سے، ان شاگردوں میں سے ایک نوجوان بھی آیا کرتا تھا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر درس حاصل کرتا تھا، احادیث کو سنا کرتا تھا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ استاد کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے کہ جب وہ آنے کی خبر کوئی سن جاتا ہے، جب ان کے کانوں پر وہ آواز پڑ جاتی ہے تو ان کے گھر آ کر لوگ گھیر لیتے ہیں اور علم کی طلب اور علم کی تلاش اور علم کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شخص نوجوان روزانہ آپ کی تدریس میں آیا کرتا تھا، تو ایک دن چند دنوں سے وہ نظر آنے نہیں لگا، جبکہ وہ نوجوان عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی احادیث کو سنا بھی کرتا تھا اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ چند دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، چند دنوں سے وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جیل میں بند ہو گیا ہے۔ وجہ پوچھی کہ کس وجہ سے اس کو جیل میں بند کیا گیا، تو کہا کہ انہوں نے 10 درہم کسی سے قرض لیے تھے اور اس قرض کو ادا نہیں کیے، جس کی بنیاد پر وہ جیل میں بند ہے۔ اب جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن مبارک کے کانوں پہ پڑی تو انہوں نے سنا اور سن کر جو شخص خبر لے کر آیا تھا اس کو کہا کہ تم مجھ سے قسم کھاؤ کہ میں چند رقم دوں گا، وہ رقم لے کر اس بندے کو چھڑا دو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ رقم اس شخص کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ رقم میں نے دی ہے اور اس کو جیل سے رہا میں نے کیا۔ اور جب عبداللہ بن مبارک اس شخص کو رقم دیتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اور اس کو صبح سویرے آزاد کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ وہ نوجوان عبداللہ بن مبارک کے پاس تشریف لاتا ہے۔ اتنے میں عبداللہ بن مبارک رقہ جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کے پیچھے پیچھے نوجوان چلنے لگتا ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک جیسا ہی اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے آپ نظر نہیں آ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تعجب سے کہتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ قرض کی بنیاد پر میں جیل میں بند ہو گیا تھا، کسی نیک آدمی نے اس رقم دے کر اس کو چھڑا دیا۔ تو یہ بات یہاں پر قابل قبول یہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے جو کام کسی شخص کے ذریعے کیا اس کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے نہیں دیا، مطلب ایک نیک کام کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس بندے سے اس نوجوان سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلاف اکرام جو بھی کام کیا کرتے تھے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی تھی اور اپنا نام تک ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اتنی رقم دی ہے میرا نام فلاں پوسٹ میں رکھا جائے، تو یہ ریاکاری ہوگی۔ ایک تو اخلاص کے پیچھے ریاکاری ہوتی ہے، تو یہ ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من صلی یرائی، جس نے نماز بھی پڑھی اور دکھاوے کے لیے پڑھی فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی، جس نے صدقہ دیا ریاکاری کے طور پر دیا فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح ریاکاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک کہلاتا ہے، تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کی وعید قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین هم یراؤون، ان لوگوں کے لیے وعید ہے، ہلاکت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن الصلاۃ ساہون والذین هم، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی طرف
وعید سناتا ہے جو نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح علی بن حسین رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں رات مدینے میں جایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور کس طرح اپنے کھندے پر اناج کا بولیا لیتے ہوئے جاتے ہیں اور مدینے میں جو مساکین ہوتے ہیں، جو فقراء ہوتے ہیں، ان کے درمیان تقسیم کرتے تھے اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ان کو غسل دینے کا وقت آ جاتا ہے تو ان کی پیٹھوں پر، حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کی پیٹھ پر داغ نظر آتے ہیں۔ تو اس داغ کی علامت پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ علی بن حسین رحمہ اللہ اپنے دنیا میں رہتے تک صدقہ و خیرات اس طرح دیتے تھے، راتوں رات دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے اور ریاکاری بھی شمار نہ ہو جائے۔ تو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلاف کرام اپنے نیک سے نیک عمل کو لوگوں کے سامنے بتلانے سے روکتے تھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ عظیم کام ہم تمام کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہم جب نمازیں بھی پڑھیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، کسی کے ڈر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر کے لیے اگر کوئی پڑھتا ہے۔ اگر کوئی دو شخص اگر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو ایک شخص کی نماز الگ طرح کی ہوتی ہے، ایک کے اندر خشوع ہوتا ہے، ایک کے اندر خشوع سے خالی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز اگر تم 2 رکعت بھی پڑھ رہے ہو تو اپنے اندر خشوع کی جیسی عظیم صفت پیدا کرو۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ تم دیکھیے کہ اخلاص کس طرح پیدا کرنا چاہیے کہ تم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اسی طرح تم اپنے نیکیوں کو چھپایا کرو، یہ نیکیاں تمہارے کام آئے گی قیامت کے دن، آخرت کے دن۔ اور اسی طرح اخلاص کا حکم ہر نبی کو دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کی اس کی تعلیم دی گئی۔ اور اسی طرح ہم احادیث میں سنتے ہیں کہ اخلاص سے جو خالی ہوتے ہیں ان کے اعمال اکارت کر دیے جاتے ہیں، ان کے اعمال کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ ایک حدیث ہم کو معلوم ہے کہ ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، مجاہد کو لایا جائے گا اور ایک مالدار کو لایا جائے گا۔ ان 3 شخصوں کو جب لایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کیا تھا تو علم کو کہاں تک پھیلایا؟ کیا اپنی رضا کے لیے پھیلایا؟ کیا صرف اخلاص کے خاطر تم نے علم کو پھیلایا یا پھر لوگوں میں اپنا نام و شہرت کے خاطر پھیلایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے فلاں کام اس لیے پھیلایا کہ میں اپنا نام روشن کرنا چاہتا تھا، تو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان تمام 3 لوگوں کو بھی سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے کام میں اخلاص نہیں تھا۔ تو یہ چیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی حدیث، تم جتنے بھی حدیث کے کتابیں دیکھیے اس میں سب سے پہلی حدیث اگر کوئی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو اعمال میں درستگی نہیں آتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اگر تم نیت کرتے ہو کہ میں رات میں سوتے وقت نیت کرتے ہوئے سوتے ہیں کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، اگر تم کو نیند لگ گئی تم تہجد میں اٹھ نہیں سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس تہجد پڑھنے والے کا ثواب مل جاتا ہے، صرف نیت کرنے کی بنیاد پر۔ اس نے نیت کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی، یعنی صرف اللہ کو ڈرتے ہوئے خالص اخلاص کے طور پر نیت کی تھی، اس نیت کی بنیاد پر اس کو تہجد جیسی عظیم نعمت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم بہت سے واقعات پڑھتے ہیں غزوہ تبوک میں جہاں بہت سے لوگ شریک ہو گئے تھے، چند لوگ شریک نہیں ہو سکے، اور جو غزوے میں شریک ہوتا ہے اس کا مقام بہت بلند ہوا کرتا ہے، شہید کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، جب تک کہ اگر شہید ہو جاتا ہے اس کا خون ٹپکنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہم احادیث بھی سنا تو اسی طرح غزوہ تبوک میں چند لوگ عذر کی بنیاد پر نہیں جا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبسہم العذر، ان کے عذر کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہو گئے۔ دیکھیے اتنی بڑی
انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص للہیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس ارادے کی بنیاد پر ان کو اجر مل رہا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ جو کہ تہجد کے پابند ہوا کرتے تھے اور راتوں میں تہجد پڑھتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ تہجد پڑھتے اور صبح ابھی ہوتی نہیں، فجر کے وقت کبھی قریب ہی رہتا ہے، اس سے پہلے آ کر وہ گھر میں سو جاتے۔ کیوں سو جاتے؟ کہ پوری رات کو تہجد پڑھتے رہے، لیکن جس صبح کا وقت ہوتا تو اس سے پہلے سو جاتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، میں اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ آرام فرماتے تھے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے نیکیاں کریں جو لوگوں کے لیے مفید ہو، جو اپنی آخرت کے لیے مفید ثابت ہو۔ اور اسی طرح ہمارے لیے جب کبھی سنتے ہیں کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یعنی اس غیر مسلموں کو بھی اسلام لانے پر مجبور کر دیتے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جیسا ہی مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے نام گنائے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، جو کفار مشرکین تھے، یہ لوگ جہاں کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے، تو انہی میں سے اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ وہ یعنی بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچنے کے لیے کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، اور کشتی جب درمیان میں ٹہرتی ہے تو اس وقت ڈگمگانے لگتی ہے کشتی، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانے والا اللہ ہے تو وہی خشکی میں بھی بچانے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس کشتی میں رہتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچاتا ہے اور تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے، تم جہاں یہاں اس کشتی سے بچ رہے ہو، اسی طرح وہاں خشکی میں بھی بچانے والا صرف واحد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ ایمان تھا، یہ اخلاص تھا جو لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الاخلاص سبیل الخلاص، کہ اخلاص یہ نجات کا واحد راستہ ہے، جہنم سے نجات کا راستہ اخلاص ہے۔ تم اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں پوری نمازیں پڑھ لو، لیکن چند نمازیں بھی اگر قابل قبول ہے تو بہت بڑی بات ہے، چند رکعتیں بھی قابل قبول ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ عبادت عظیم نعمت ہے جو اخلاص کے ساتھ۔ اور اسی طرح حضرت امام ماوردی جو کہ مشہور تابعی گزرے ہیں، اس سے پہلے اسلاف میں گزرے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کتابیں لکھا کرتے تھے، تصانیف لکھا کرتے تھے، اور جب ان کے مرنے کا وقت قریب آ گیا تو ایک شخص کو کہا کہ میرے قریب آ جانا۔ ابھی انہوں نے ان کتابوں کو شائع نہیں کیا تھا اور کہا کہ میرے قریب آنا، جب میرے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اگر میں تمہارے ہاتھ کو نہیں پکڑتا ہوں تو سمجھ لینا کہ میرے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اور تم اس کتابوں کو لوگوں میں پوری دنیا میں پھیلانا۔ اگر میں تمہارے ہاتھ کو پکڑتا ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، اور یہ تمام کتابیں جو کچھ میں نے لکھی ہے اپنی زندگی میں، اس کو دریائے دجلہ میں ڈال دو، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تو اسلاف اکرام اخلاص کی بنیاد پر اپنی کتابوں کو شائع کرتے تھے، اخلاص کی بنیاد پر عبادتوں کے طریقے بتاتے تھے کہ عبادت اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ہم جب قربانی بھی دیتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے خاطر، میرے خاطر، رب کے خاطر اس نے جو جانور ذبح کیا ہے صرف رب کے خاطر کیا ہے، کسی اور کے خاطر نہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح اخلاص ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے تو اس ریاکاری میں شمار ہو جاتا ہے، اور ریاکاری ایسی چیز ہے جو انسان کو شرک کی طرف ابھارتی ہے۔ اور اسی طرح ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، ریاکاری سے بچنا بہت مشکل کا کام ہے۔ تو
مثال دیکھیے کہ ایک کالی چونٹی کالے پہاڑ پر جب چلتی ہے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، تو اسی طرح کسی انسان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا، اس کو ہم اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے۔ تو ریاکاری اتنی باریک چیز ہے۔ تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو مقصد زندگی بتلایا وہ اخلاص ہے۔ ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو یہاں بھی اخلاص ہونا ضروری ہے، ہمارے اندر اخلاص ضروری ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، جو اخلاص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ایکتا ہے، جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ کہ سورہ اخلاص توحید کی مدلل دلیل ہے۔ اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو 7 آیتوں میں سب سے درمیانی آیت کس بات کی دعوت دیتی ہے؟ توحید کی دعوت دیتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو جس طرح انگوٹھی میں ایک نگینہ ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اسی طرح ان 7 آیتوں میں درمیانی آیت توحید کہلائی جاتی ہے، جو توحید کا نگینہ کہلاتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا درس شروع ہی سے ہم کو اخلاص کی طرف راغب کرتا ہے، اور آخری درس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح آج ہم جو دیکھ رہے ہیں حجاب کے بارے میں، قرآن مجید میں جہاں آیت الوضو کے بارے میں کہا کہ وضو کا طریقہ بتلایا گیا، وہیں آیت التیمم کا طریقہ بتلایا گیا، اور اسی طرح آیت الحجاب کہتے ہوئے حجاب کی تعلیم دی گئی۔ جب قرآن مجید کی آیتیں اترتی تو ازواج مطہرات فوراً اپنے گھر میں جتنے بھی کپڑے ہوتے ان کو پھاڑ کر نقاب بناتے اور حجاب بن کر اپنے گھروں سے نکلتی، اور جب ازواج مطہرات مسجد کی طرف نکلتی تو گویا کہ علی رؤوسہن الغربان، جب خواتین نقاب پہن کر مسجد کی طرف جاتے تو ان کے سروں پر گویا کہ کالے کوے بیٹھے ہوئے اس طرح نقاب نظر آتے تھے۔ تو ہم کو قرآن حدیث کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا سب سے عظیم زیور اس کا حجاب ہے، اور اسی طرح اس معاملے میں جتنے بھی ہم نے سنا ہے کہ حجاب ایک عورت کا زیور ہے، پردہ ضروری ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کسی غیر محرم کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ اس بات کا درس ہم کو شریعت اسلامیہ سکھاتی ہے کہ کسی غیر محرم کو غلط نظر سے بھی نہیں دیکھنا ہے، تو ہم وہ اس حجاب کے بارے میں مکمل طور پر حوصلہ اور ہمت افزائی سے کام لیں، کیونکہ یہ مہینہ ہے رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گالی گلوچ نہیں کرنا، کبیرہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کو دگنا گناہ ملتا ہے، اس لیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور پورے حدود میں رہ کر شریعت اسلامیہ کو نقطۂ نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی آواز کو بلند کریں، اور حجاب کا عورتوں کا اپنی ماؤں اور بہنوں کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی تواب کریم رحیم۔